اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا پکا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط، یہی راستہ مستقیم سیدھا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور تحقیق گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلاً، مخلوق، کثیراً، بہت سی، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، ھذہ، یہ ہے جہنم، التی، جس کا، کنتم توعدون، تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج دنیا میں کافر جو ہے وہ اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور انبیاء کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے بہت سارے ایمان والے اعتقادی کے طور پر تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں مانتے۔ تو جو حشر جو ہے وہ اعتقادی کافروں کا ہوگا، اس سے ملتا جلتا، اس کے قریب قریب کسی نہ کسی درجے میں وہ عملی کافروں کا بھی ہوگا۔ یعنی جو لوگ دین اسلام کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی روش، اپنی مرضی، اپنے طور طریقے، ہے نا، ان کی ایک اپنی زندگی ہے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا، اور جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا، ان بدعمل ایمان والوں کو بھی وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ایک ہے کہ کسی وقت دو چار نیکیاں کر لینا، ہم نیک اس طور سے بنے ہوئے کہ جب خیال آیا، جوش جذبہ آیا، تو کوئی نیکی کر ڈالی اور پھر اپنی روش پہ چل پڑے، کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی ڈرامہ بھی دیکھ لیا، اور کبھی جو ہے وہ نیک پاک بن گئے، اور کبھی جو ہے وہ لگا کہ بھی اس جیسا جو ہے وہ دین سے دور ہے ہی کوئی نہیں، ذرا سی کو بات ہوئی تو گالم گلوچ بھی شروع کر دی، تو کسی کے ساتھ تھوڑا انبن ہوئی تو اس کی برائیاں بھی شروع کر دی، کاروبار کی لائن میں گیا تو وہاں پھر ساری دینداری اور وہ سب کچھ بھول گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو یکسر ایک طرف کر دی۔ تو یہ تقریباً ہم میں سے ہر بندے میں یہ کمزوری اور یہ نالائکی پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم۔ ہاں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، انہوں نے دل میں نیت کی ہوتی ہے، انہوں نے ٹھانی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے کبھی بھی دین کے خلاف کو قدم نہیں اٹھانا ہے، لیکن کبھی نادانستہ طور پر ان سے ہو جاتی ہے کمی بیشی، تو وہ پھر اس پہ بھی اللہ سے توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل مومن بندہ، کہ جو گناہوں کی روش پہ چلنا نہیں چاہتا، بالکل اس کا کوئی ایسا خیال، تصور، سوچ بھی نہیں ہے، لیکن کسی وقت کو کمی بیشی ہو گئی، بھلے اس وقت اس کے اوپر شیطانی غلبہ ہوا یا شہوانی غلبہ ہوا یا کسی اور چیز کا غلبہ ہوا، تو وہ اس سے متاثر ہوا اور وہ گناہ کی طرف چلا گیا، لیکن اس کو پھر توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو یہ مومن لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور ان کی بخشش ہو جائے گی، اور فلاں ان سے مغفرت ہو جائے گی، اور فلاں ہو جائے گی، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں جو اندر سے مومن بن کر رہنا چاہتے ہیں، پوری کوشش، ارادہ، نیت یہی ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے متاثر ہو کر وہ غلط روش پہ چل پڑے،
تو ان کے لیے پھر یہ راستہ ہے۔ ہاں البتہ بدعمل یا بے عمل آدمی جو کہ ایمان والا ہے، وہ زندگی میں جب کبھی بھی اس کو اللہ توفیق دے دے، وہ توبہ کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بھلے اس کی زندگی جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ چکی ہو، 1-2 دن پہلے یا چند لمحے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا میری موت آنے والی، اس نے توبہ کر لی، تو دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا اور نیک عمل کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخری وقت کی توبہ کو بھی قبول فرما کے اللہ اپنی رحمت سے پوری زندگی کی لغزشوں و خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی کا ایک منٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میری عبادت کا راستہ جو ہے نا، یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم میرے حکموں کی جو ہے وہ بجاوری کرو، میرے حکموں کو بجا لاؤ، اور میرے نبی کی تعلیم کو جو ہے تم اپنی زندگی کا محور اور مرکز بناؤ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ تم میں سے لوگ پہلے بہت سارے گمراہ ہو چکے، تو افلم تکونوا تعقلون، تمہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پھر فرمایا هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے دنیا میں ہمارے نبی جو ہے وہ تمہیں ڈراتے تھے، تمہیں کہتے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ ہے جس کا تم سن کے انسنی کر دیتے تھے نا۔ اور کافر جو ہیں وہ تو ان کو تو دل میں یہ بات آتی، وہ کہتے وہ کدھر ہے جہنم، آتی کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں آتا، فلاں کیوں نہیں آتا۔ دیکھیے جو آدمی حلیم الطبع ہو نا، اور وہ اختیارات بھی رکھتا ہو، تو وہ اپنا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، حوصلے سے، اطمینان سے۔ جو کم ظرف آدمی ہوتا ہے وہ جلد بازی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، اور پھر آنن فانن کچھ کر بھی گزرتا ہے، بھلے اس کا اپنا ہی نقصان ہو جائے۔ تو جب ایک حکیم اور دانا اور سمجھدار آدمی کسی کام میں عجلت نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو بڑے ہی حوصلے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ سزا دینے میں جلدی سے کام نہیں لیتے، بڑے بندوں کو جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں، ان کے ساتھ درگزر فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو گناہ لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو ان کو 6 پہر تک تو صرف لکھنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، سزا دینے والا معاملہ تو بات کا ہے، 6 پہر تک تو گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ملتی ان کو۔ کتنی نرمی کی ہے، کتنی نیکی، جب نیکی کرے تو فرمایا ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، کیا نہیں ہے، اسی لمحے ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے، نیت تو کیا نا اس نے۔ پھر نیکی جب کر لیتا ہے تو کرتا ایک ہے، ملتا اس کو اجر جو ہے وہ 10 نیکی ہوگا۔ بعض یہ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جو اللہ کے مخلصین بندے ہوتے ہیں ان کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک نیکی کئی مرتبہ لاکھوں کروڑوں نیکیوں کا ملنے کا اجر سبب بنتی ہے۔ وہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق اس کا اجر جو ہے وہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ وہی کافروں والی سوچ، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، وہ کافروں والے جراثیم ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے تو ہوا تو کچھ بھی نہیں، اگر ہوتا تو پھر کچھ ہونا جاتا، یعنی وہی جلد بازی۔ یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے جو باتیں ہیں، وعدے ہیں، ان پہ یقین نہیں ہے، مجھے ضرور نقصان پہنچے گا، یہ یقین نہیں آتا، تو دل میں اندر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، اور لگتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ فرما دیا ہے تو یہ یقینی طور پر تھپڑ پڑنے والا ہے، سزا ملنے والی ہے، نہ ملنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے، یہ ہے جہنم جس کا تمہیں بڑا انتظار تھا اور تم بڑی جلدی بچا رہے تھے نا، وہ یہ ہے۔
جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایسے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، اب وہ قبروں میں جو ہے وہ کوئی مزے سے نہیں رہ رہے ہوں گے. قبر میں کسی کے اوپر سانپ ہوں گے، کسی کے اوپر بچھو ہوں گے، کسی کو جو ہے وہ گرز لگ رہے ہوں گے، کسی کو جو ہے وہ کیا سزا اور کسی کے اوپر کیا سزا. لیکن قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اور ان کی قبریں کھلے گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ اب جو ہے وہ میدان حشر قائم ہو گیا ہے، تو وہ چیخیں گے، وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہمیں قبروں سے کس نے کھڑا کر دیا. اس لیے کہ اب دیکھیے کہ قبر میں اتنی مصیبت میں تھے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا وہ شامت آ گئی، اب وہ ہمارا معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. پھر وہ ہے اپنا حدیث میں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے میدان حشر کی طرف، چلیں گے نہیں، بیٹھ جائیں گے وہاں کھڑے ہو جائیں گے افسوس میں، پریشانی میں. تو پھر فرشتے ان کو ایک ایک کو آواز دیں گے، او فلانے چلو 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 چلو. اور بعض حدیث میں ہے کہ جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اس طرح فرشتے جو ہے وہ ان گنہگاروں کو، فاسقوں کو، کافروں کو یوں ہانک ہانک کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، میدان حشر کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے ماشاءاللہ وہ تو بڑے جو ہے وہ مزے مزے سے جا رہے ہوں گے، ان کے پاس تو روشنی ہوگی اور ان کو تو خوشی ہوگی، اور تو جو ہے وہ ہنستے مسکراتے جا رہے ہوں گے. اور ان کو جو ہے یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی لے جاؤ ساتھ، آوازیں دیں گے ہمیں بھی لے جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ ساتھ. ہمیں تو یاد ہے ہم بھی تمہارے محلے میں رہتے تھے، ہم بھی وہ اکٹھے رہتے تھے، فلاں جگہ رہتے تھے، اس طرح کر کے باتیں یاد دلا دلو کے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ کہیں گے کہ ان کو آواز دیجیے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ ادھر پیچھے سے جو ہے یہ نور ملتا ہے. وہ سمجھیں گے شاید یہاں کہیں پیچھے سے ملتا ہے، تو وہ جب مڑ کے پیچھے دیکھیں گے کہ پیچھے سے کہاں سے ملتا ہے، تو اتنے میں یہ جماعت جو ہے یہ ان سے غائب ہو چکی ہوگی، یہ چلے جائیں گے. تو فرمایا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اس جہنم میں، حاضی جہنم التی کنتم توعدون، جو جہنم کا، جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا، تمہیں بتایا جاتا تھا کہ جہنم ہوگی جہنم ہوگی، یہ لو آج آ گئی ہے یہ جہنم. اصلوها، اس میں داخل ہو جاؤ آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس چیز کے بدلے میں جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. انکار چاہے وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، جس کا انکار تم کیا کرتے تھے نا، تو اگر اعتقاداً جو ہے وہ انکار کرے گا تو کافر کہلائے گا، اور اگر عملاً انکار کرے گا تو فاسق اور فاجر کہلائے گا. تو ہماری جو ہے وہ، ہم ایسی آیات پڑھ کے سمجھتے ہیں شاید کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے. بھائی واقعی کافروں کے لیے ہے یہ، لیکن ہماری زندگیوں میں بھی تو کفر والے جراثیم گھسے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، وہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو جتنے گناہ کسی آدمی میں زیادہ ہوں گے وہ اتنا کفر کے قریب ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایمان اس سے سلب کر لیا جائے گا اور کفر اس کو مل جائے گا، اور اس کو خبر تک بھی نہیں ہوگی کہ میں کافر ہو چکا ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے اکابرین جو ہے وہ ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے کہ پتہ نہیں میرا ایمان نہ جاتا رہے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، تقریباً 60-65 سال جب اس عمر میں جا کے تو وہ اسلام لائے تھے، اور پھر اور بھی بوڑھے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد. دن رات بس وہ اسی کام میں، دین سیکھنے میں لگے رہتے تھے. بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ، تو اب جو ہے وہ فکر لگی رہتی تھی، پڑے رہتے تھے. لوگ اپنے کوئی کھیتی میں، کوئی کاروبار میں، کوئی ادھر ادھر چلے بھی جاتے تھے، لیکن یہ پڑے رہتے تھے. فرماتے میرے اس وجہ سے مجھے نہ کوئی کھانا نہ پینا، نہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو مجھے بھوک کی وجہ سے ایسی حالت ہوتی تھی جیسے لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے بھوک کے دورے پڑتے تھے. اور لوگ آ کے سمجھتے تھے کہ شاید اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، میرا تو بھوک کی وجہ سے ایسا حال ہوتا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور پڑھے رہتے تھے. اور اپنی بڑھاپے کی عمر میں ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے
یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں چوری سے، کہ میں چوری کروں. بڑھاپے میں یہ دعا مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں چوری کروں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بدکاری کروں. کسی نے یہ دعا سن لی ان کی، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا آپ صحابی رسول ہیں اور آپ بوڑھے ہیں اور اس بڑھاپے میں آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں. انہوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی. دیکھیں ڈر کی بات ہے نا، خوف کی بات ہے. کہا کہ شیطان زندہ ہے، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ممکن ہے وہ مجھ سے کوئی غلط کام کروا ڈالے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان جو ہے نا وہ بندے کو جو گناہوں پہ لگاتا ہے نا، اس کا ایک بڑا خوبصورت اس نے جو ہے وہ طریقہ گھڑا ہوا ہے. کیا کہ بندے کو اپنے نفس کے اوپر یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے. نہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں. چنانچہ ہم جو ہے وہ عورتوں کی طرف دیکھ کے بھی اس وقت بھی ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اور ہمارے بزرگ جو ہے وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوتے تھے. کوئی بے ریش لڑکا ہوتا تھا اس پہ نظر نہیں ڈالتے تھے، تنہائی میں ایک لمحے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی اور جو ہے وہ اولیاء کا سردار بندہ، وقت کا مجدد، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ جو ہے وہ پیغام لے کے آ گیا. پیغام لے کے حضرت جو ہے وہ کچھ لکھ رہے تھے، مصروف تھے. تو جیسے ہی دیکھا نا کہ بچہ آیا ہے میرے پاس، فوراً اٹھے اور باہر آ گئے اور باہر کھڑے ہو کے اس کو بلایا ادھر آؤ. باہر آیا تو شاید فرمایا کیوں آئے تھے میرے پاس؟ اس نے کہا جی یہ کام، آئندہ خبردار جب میں کمرے میں ہوں تو میرے پاس مت آنا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہی بات کہنی تھی تو اندر بیٹھ کے بھی تو کہہ سکتے تھے، اس کو کہہ سکتے تھے باہر چلے جاؤ. لیکن وہ بات کرنے میں کہنے میں تھوڑا سا جو وقت گزرنا تھا، تو حضرت اس سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں اتنی دیر میں شیطان نہ مجھے بہکا دے. اس کا نام ہے تقویٰ. اور یہ احتیاط جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس بندے کو گناہوں سے بچنے کا توفیق دے دیتے ہیں اور اس کو راستے عطا فرما دیتے ہیں. اچھا جب یہ دنیا میں یہ کچھ کرتے رہیں تو فما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمنا اور ہم سے بولیں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون اس کی جو وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے، کماتے تھے. شروع میں جب کافروں کو جو ہے یوں بلایا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ اوٹ پٹانگ بکنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی جو ہے لکھا ہوا ہے. جیسے دنیا میں چکر بازیاں کرتے رہتے تھے تو وہ سمجھیں گے شاید یہاں پہ بھی کام چل جائے گا. پہلے شروع میں وہ اس طرح کی خباثت کرنے پہ اتریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح سے صفائیاں دے کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس کو ماننے میں کسی طرح کا کوئی تعامل نہیں کرتے. ہاں مجھ سے غلطی ہے، حتیٰ کہ اگر خود کو پتہ نہ بھی چلے اور کوئی بات کہہ دے کہ یہ تم نے کیا، وہ وہیں ڈر جاتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو بازار بھرا پڑا تھا. حضرت اپنے دھیان میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، کسی عورت نے جو ہے وہ کہہ دیا او مکار. حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اور یوں عجیب کیفیت ہو گئی ہے، فرمانے لگے یہ کس نے کہا ہے؟ آج تک تو لوگ مجھے نیک بات سمجھتے رہے، یہ میری حقیقت کو جاننے والا کون ہے کہ جس نے مجھے اتنے مجمع میں مجھے اس نے پہچان لیا کہ میں ایسا آدمی ہوں. تو اپنی فکر پڑ جاتی. اگر ہمیں کوئی یہ آواز دے دے کہ دیکھو بھائی خیال کرو تمہاری جیب کسی نے کاٹ لی، اور ہم مطمئن پڑیں نہیں تو ہم تو فوراً ہاتھ ماریں گے. تو اسی طرح جب ہمیں کوئی بتائے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو ہمیں فوراً اپنی غلطی کی طرف متوجہ، اوہ اچھا مجھے تو پتہ نہیں چلا، حضرت یہ بات کر رہے ہیں، فلاں یہ بات کر رہے ہیں، میرے والد مجھے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہے کہ معاملہ فوراً وہ اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم اس طرف سوچنے کی بجائے فوراً سے جواب دینے کی سوچتے ہیں. تو کافر جو ہے وہ دنیا میں تو یہ ترتیب کرتے ہی رہتے تھے، تو وہاں پہ بھی جا کے یہ گڑبڑ شروع کر دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے بکنا شروع کر دیا
تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی ان کی زبانیں نہیں بول سکیں گے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان کی اپنی زبانیں جو ہے وہ بول رہی ہوں گی، تو بظاہر دیکھنے میں یہ بات ایک دوسرے کے متضاد لگتی ہے کہ بھئی یہاں کہا کہ وہ منہ سے نہیں بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ زبان سے بولیں گے۔ تو علماء نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے زبان سے نہیں بول سکیں گے، زبان ان کے خلاف ان کی گواہیاں دینا شروع کر دے گی۔ وہ کہنا کچھ چاہتے ہوں گے لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی ہوگی۔ تو اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں کے بھی، مثلاً کسی آدمی نے چوری کی ہے تو ہاتھ بول کے کہیں گے اس نے مجھ سے چوری کی تھی، اگر وہ چل کے کسی طرف گیا تھا تو وہ پاؤں بول کے بتائیں گے۔ تو یوں اس کے خلاف گواہیاں، سرکاری جو ہے نا یہ گواہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور بتانا شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اگر ہم چاہیں گے تو ہم اگر چاہیں تو ہم ملیا میٹ کر دیں، ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ سبقت کریں گے راستے پر، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہاں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں گے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ آج دنیا میں جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے سیل فون کے اوپر عجیب عجیب چیزیں دیکھنا اور ٹی وی دیکھنا اور جو ہے وہ بری قسم کی تصویریں دیکھنا اور ناجائز جگہوں پر اپنی نظریں ڈالنا، آج تو بڑے آرام سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہیں نا تو ہم ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو نظر ہی کچھ نہ آئے، کہ دیکھ لیں گے یہ کیا ان کو نظر آتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم مسخ کر دیں عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر ہی، اگر ہم چاہیں تو ہم مسخ کر دیں عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا پھر نہ کر سکے مُضِيًّا چلنا، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ لوٹیں گے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں گے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ ہم تو گناہ کر کے نہیں نہ ڈرتے، میرا معاملہ بھی آپ کا بھی ایسا ہی ہے ہمارا نا، کہ ہم تو گناہ کر کے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ راتوں کو عبادت کر کے صبح ڈر رہے ہوتے تھے کہ کسی غلطی کی وجہ سے میرا چہرہ بدل تو نہیں گیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو بڑے بے چین اور پریشان ہو کے کئی مرتبہ گھر والوں سے کہتے کہ مجھے ذرا آئینہ دینا، اس سے کیا کرنا ہے، میں اپنا چہرہ دیکھ لوں میری شکل مسخ تو نہیں ہو گئی ہے کہیں۔ تو یہ خوف اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے دل میں اپنا خوف عطا فرما دے۔ نبی الاسلام نے دعا سکھائی ہمیں کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا اتنا خوف اور اتنا ڈر دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اور مجھے تیری نافرمانی کرنے سے روک دے، اور اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے دے کہ جو میرے اور تیری فرما برداری کے درمیان حائل ہو جائے اور تیری محبت کی وجہ سے مجھے تیری فرما برداری پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور جس نعمر ہو ہم عمر دراز، جس کی ہم چاہیں تو عمر دراز کر دیتے ہیں، ننکسو اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق پیدائش میں، افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ ہاں اللہ فرماتے ہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت دیکھو تو صحیح کس طرح سے جو ہے وہ ہاتھ اتنا کمزور تھا کہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ اس کے جو ہے وہ بازو نہ ٹوٹ جائے، اس کی انگلی نہ ٹوٹ، اتنا کمزور تھا جسم، جو ہے یوں پل پلاہٹ کا شکار تھا، ہاتھ لگتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے یہ پھٹ جائے گا یہاں سے۔ تو پھر ہم نے اس کمزوری میں اس کے اندر کتنی مشینریاں ہم نے اس کے اندر فٹ کر دی تھی۔ ایک انسان کے اندر جو ہے کتنی مشینریاں لگی ہوئی ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے ان کی گزر گئی، وہ بے بس ہیں، وہ اس کو پہچان نہیں سکے ابھی تک۔ ایک صاحب جو ہے وہ ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے یہ گردے واش کرنے کا سلسلہ کرتے ہیں
تو کوئی نئے گردے بنانے کا کیوں نہیں سلسلہ کر لیتے؟ انہوں نے کہا کہ نئے گردے بنانے سے ہم قاصر ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو جالی اللہ نے لگائی ہے نا وہ اتنی باریک ہے کہ اس جالی اتنی باریک جالی کو بنانے والی مشین ہی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ کر ہی ڈالیں، کروڑوں اربوں روپے لگا کے ایسی مشین بنا ہی ڈالیں جو اتنی باریک جالی بنائے، پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ ہر گردے میں ایک اللہ نے دماغ رکھا ہوا ہے کہ جو جسم کے اندر جتنا پانی ضرورت ہوتی ہے اتنا جانے دیتا ہے، اضافی ایک قطرہ بھی ہو تو اس کو بھی پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ دماغ ہم کہاں سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے معدہ رکھا، اللہ نے جگر رکھا، اللہ نے دل رکھا، اللہ نے اس کے اندر گردے رکھے، اللہ نے اس کے اندر پھیپھڑے رکھے، اللہ نے اس کے اندر دماغ رکھا، پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ محسوس کرنے والی صلاحیت اس کے اندر رکھی، گرمی کو بھی، سردی کو بھی، تکلیف کو بھی، راحت کو بھی، ہر چیز کو، اور پھر سننے کی، دیکھنے کی کتنی مشین دی اللہ نے اس بچے کے اندر، وہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ساری فٹ کر دی۔ اب جب باہر آیا تو انسان کو دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس کے دو دوست ہیں جن کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو دو دوست دیے ہوئے، اس کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے۔ ان دو دوستوں کا نام، ایک کا نام ہے آنکھیں اور ایک کا نام ہے کان۔ اس کو کسی کی بات پہ اتنا یقین نہیں آتا، کہ میں اپنے کنا نہ سنے، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، کسی کی بات پہ اتنا یقین نہیں کرتا، ان کانوں پہ یقین کرتا ہے۔ تم مجھے الو بناتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کیا مطلب کہ پوری کائنات میں کسی چیز کے اوپر اتنا اعتبار نہیں انسان کو جتنا اعتبار اس کو اپنے اس دوست پر ہے۔ 100 اس کو یقین دلاؤ کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، کہتا میں دیکھ رہا ہوں، میں پاگل ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے یہی اس کے دوست لینا شروع کر دیتے ہیں، بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، سننا بند ہو جاتا ہے، اب دوسرے سے کی کیا نے، اب اس پہ یقین کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے اس کے دوست لے لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی عقل نہیں آئی، دیے بھی ہم نے تھے، اور پھر ان نعمتوں کو لے کے پھر بڑا جو ہے وہ فن خواہ بنا پھرتا تھا۔ اب جو ہے وہ ہم نے بینائی کمزور کر دی، ہم نے اس کی سماعت کمزور کر دی، تو ہم یہ اپنے جو ہے وہ نعمتیں واپس لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی دنیا میں، اپنی جو ہے وہ آسان زندگی ہم گزار سکیں، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنتے۔ جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی ہم اس کا شکر گزاری کا معاملہ کرتے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا، کئی مرتبہ بیان میں اس فقیر نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ بندے کو کندھوں سے پکڑ کے یوں ہلا ہلا کے اس کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، کہاں بھولا بھٹکا پھرتا ہے۔ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق قرآن کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہو سکتا ہے، وہ کسی اور ذریعے سے انسان کو اللہ کا وہ تعلق نہیں نصیب ہو سکتا۔ تو سارے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں، اس کو ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ تو قرآن مجید سے سب سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ جس کا تعلق قرآن سے سب سے زیادہ ہوگا اس کا تعلق سب سے زیادہ رحمان کے ساتھ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقب ہو جائے۔ اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو اور مجھ سے اپنا تعلق جوڑو، اور فرمایا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اپنے دل میں جھانکیں، دل سے تمام قسم کے خیالات اور وساوس کو نکالیں، یہ نیت فرمائیں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، دل کی دھڑکنوں سے میرے رب کے نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس دل کی دھڑکنوں سے جو سچائی کی آواز ہے اس کو میں سن رہا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔
بناؤں گا میں اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر گناہوں کے کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، ہر وقت کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر وقت کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں، زندگی گناہوں میں برباد کر بیٹھے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا پیار نصیب فرما دے میرے مالک، قبر کی اندھیریوں میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارا دل روشن کر دے، ہمارا دل منور فرما دے، اے کریم پروردگار اپنی ملاقات سے پہلے پہلے ہمیں اپنا پیار اور اپنا تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ ان گناہوں سے ہماری جان چھڑوا دے، اے اللہ کب تک ہم تیری نافرمانیوں کی لپیٹ میں رہیں گے، کب تک تیرے باغی اور تیرے سرکش بنے رہیں گے، کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، تو ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اپنے دلوں میں اپنی محبت کا قطرہ ٹپکا دے، اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما، آپ چاہتے ہیں کہ بندے مجھے پہچانے ہیں، میری اطاعت اور فرما برداری کریں، میرے بن کر زندگی گزاریں، اے اللہ ہمارے لیے اس راستے پہ چلنا آسان فرما دے، اے اللہ آپ مہربانی فرما، آپ جب چاہتے ہیں تو بڑے بڑے بدکاروں کو، گناہ گاروں کو، بلکہ آپ تو کافروں کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، کلمہ دیا، اللہ ہماری زندگی کو اب اپنی نافرمانی سے پاک فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگی کو نبی کی سنتوں سے مزین فرما دیجئے، یا اللہ ہر قدم ہمارا نیکی کی طرف بڑھا دیجئے، ہر لمحہ ہمارا اپنے قرب کی طرف بڑھا دیجئے، یا اللہ مہربانی فرمائیے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے آج کے اس اجتماع کو قبولیت والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، بخششوں والا بنا دے، اللہ رحمتوں کے ملنے کا ذریعہ بنا دے، دلوں کی کایا پلٹنے کا ذریعہ بنا دے، اے کریم آقا اس جگہ پر رحمتوں کی انوارات کی برسات فرما دے، جتنے آزاد تشریف لا رہے ہیں اللہ سب کا پہنچنا آسان فرما دے، اے اللہ جو یہاں آئے اے اللہ سب کو اپنی محبت کے جام پلا دینا، اللہ سب کو اپنا تعلق دے دینا، اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا، اے کریم پروردگار آج کے اس زمانے میں تیرے نام پر تیرے دین کے لیے اللہ یوں اپنے وہ سفر کرنا اور مشقت برداشت کرنا آپ جانتے ہیں، شیطان نے بہت مشکل بنا دیا ہے، رکاوٹیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، اے اللہ جب اتنی ساری اللہ ساری وہ شیطان کی بنائی ہوئی چوکیوں کو کراس کر کے جب یہاں پہنچیں گے اللہ پھر ان کو بامراد کر دینا، اللہ پھر ان کو محروم نہ فرمانا، اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے
ہمارے یہاں پہ جتنے بھی خدمت والے حضرات ہیں یا جو پہلے مہمان تشریف لے آئے اور انہوں نے خدمت کی ہے یا ہمارے بچے مستقل جو خدمت میں ہیں خواتین ہیں، اے اللہ ان خدمت والوں کو اللہ اپنا خاص قرب نصیب فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، اللہ ان کی خدمتوں کا ان کو دنیا آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوافل پڑھ لیں پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔